أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کی کہانیوں کے 36ویں حصے میں خوش آمدید۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام سلمہ ہند بن ابی امیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پر بات کریں گے، جو غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں ہوا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ام سلمہ اور عبد الاسد ان اولین لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مکہ میں مسلم معاشرے کے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے قریش کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائیں، جنہوں نے انہیں اپنے نئے عقیدے کو ترک کرنے پہ مجبور کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ حبشہ میں نجاشی کی پناہ میں جانے والے مسلمانوں کے پہلے گروہ میں شامل تھے۔ وہ یہ یقین کرتے ہوئے مکہ واپس آئے کہ مسلمانوں کی صورتحال بہتر ہو گئی ہوگی، لیکن انہوں نے اس کے برعکس پایا۔ حبشہ واپس جانے کی بجائے عبد الاسد اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت حاصل کی، لیکن یہ اتنا آسان ثابت نہیں ہوا جتنا انہوں نے تصور کیا تھا۔ ام سلمہ اور ان کے شوہر مدینہ جانے والے پہلے لوگوں میں شامل تھے۔ ام سلمہ بنی مخزوم کے قبیلے سے تھی، جو اسلام کے دشمنوں یعنی کہ ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ تو انہوں نے ان کے قبیلے والوں نے روکا اور ابو سلمہ سے کہا کہ ہم آپ کو تو قابو نہیں کر سکتے، آپ جا سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں، لیکن یہ جو خاتون ہیں ام سلمہ، یہ ہمارے قبیلے سے ہیں اور ہم انہیں آپ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب ان کے جو شوہر تھے بنو اسد کے قبیلے کے ساتھ لڑائی شروع نہیں کرنا چاہتے تھے، جو کہ ابو سلمہ کا قبیلہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ام سلمہ کو ان کے بیٹے سلمہ کے ساتھ لے لیا، اور جو ابو سلمہ کو تنہا ہجرت کرنا پڑی، یعنی کہ ام سلمہ اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ میں رہی، اور صرف انہوں نے ان کے قبیلے نے ان کے ہسبینڈ کو جانے کی اجازت دے دی، اور ان کو اکیلے سفر کرنا پڑا، ان کو اکیلے ہجرت کرنا پڑی۔ جب بنو اسد نے اس واقعے کے بارے میں سنا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ وہ بنو مخزوم کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان خاتون کو اپنے ساتھ رکھے، لیکن بچہ تو بنو اسد کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو انہوں نے اس بیچارے بچے کو لے لیا جو صرف 2-3 سال کا تھا، اور اسے بھی اس کی ماں سے الگ کر دیا۔ اب ام سلمہ اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کے بغیر تھی۔ وہ سارا دن غم سے روتی رہتی۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں۔ نہ ہی ان کے ہسبینڈ، ان کے شوہر ان کے ساتھ تھے، اور نہ ہی ان کا بیٹا۔ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ ہر روز شہر کے مضافات میں جاتی اور سارا دن انتظار کرتی کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کہ میں کیسے اپنے بیٹے اور اپنے شوہر سے جا کر مل سکتی ہوں۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک جاری رہا، اور یہ جدائی ان کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوئی، یہاں تک کہ ایک دن بنو امیہ کا ایک شخص وہاں سے گزرا اور ان کی روز کی یہ حالت دیکھ کر بڑی ان کی حالت پر ترس کھایا، اور وہ بنو مخزوم کے پاس واپس گیا اور کہا تم اس غریب عورت کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ تم نے اس کو اس کے شوہر اور اس کے بیٹے سے جدا کر دیا ہے۔ وہ ان کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار انہوں نے ام سلمہ کو اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ اب کون سی ماں ہے جو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی جانے کے بغیر اور اجنبی لوگوں کے پاس چھوڑ کے چلی جائیں؟ تو قبیلے کے کچھ لوگوں نے محسوس کر لیا کہ وہ کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہیں، تو انہوں نے اس کی طرف سے بنو اسد کے قبیلے سے درخواست کی، التجا کی، اور آخر کار انہیں راضی کر لیا کہ ان کے بیٹے کو بھی ان کے ساتھ جانے دیا جائے۔ اب ان کو بیٹا واپس مل گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ مدینے کا سفر ان کو اکیلا طے کرنا پڑے گا۔ لیکن اس نے ان سے اس خوف میں سفر کرنے میں تاخیر نہیں کی، بلکہ قبائلی لوگ اس کے لیے کوئی اور رکاوٹ نہ کھڑی کر دیں، تو انہوں نے فوراً اپنا اونٹ تیار کیا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں رکھا اور صرف اللہ پہ توکل کرتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ عرب کے زمانے میں لوگ ریگستان کا سفر یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر اکیلے نہیں کرتے تھے۔
اس وقت کاروان ہوتے تھے اور بہت سے اونٹ اور گھوڑے وہ شامل ہوتے تھے، اور ام سلمہ اتنی بہادر تھی کہ وہ اکیلے اپنے بیٹے کو، چھوٹے سے بیٹے کو ساتھ میں لے کر مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت شروع کی۔ اور اب کیا ہوا، یہ اب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو راستے میں کیا ہوا کہ ایک نیک آدمی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن طلحہ، ان سے ملے اور انہیں بحفاظت مدینہ کا رستہ دکھایا اور انہیں وہاں تک لے کر گئے۔ اس وقت تک عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں ام سلمہ کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ بہت نیک اور شریف خاتون ہیں، تو انہوں نے رستے میں ماں کا اور بچے کا بہت خیال رکھا، یہاں تک کہ وہ لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ تو یہ قافلہ صرف 3 بندوں پر مشتمل تھا۔ جب وہ قبا کے قریب ایک گاؤں پہنچے تو انہوں نے ام سلمہ کو بتایا کہ ابو سلمہ اس گاؤں میں ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ اس خاندان کو جگہ پر چھوڑ کر واپس مکہ چلے گئے۔ کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ام سلمہ اور ان کے بیٹے کو مدینہ پہنچایا۔ اب کیا ہوا، ام سلمہ اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، اور وہ ایک طویل جدائی کے بعد اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ایک فیملی ری یونین ہوا، سب آپس میں مل گئے۔ ایک کے بعد ایک عظیم اور اہم واقعہ پیش آیا کہ ابو سلمہ نے غزوہ بدر میں بہادری سے حصہ لیا اور فاتح ہو کر واپس آئے۔ پھر غزوہ احد ہوا، اس میں ابو سلمہ بہت بری طرح زخمی ہو گئے، اور پھر ان کے زخم کبھی مندمل نہ ہوئے، ٹھیک نہ ہوئے، اور وہ کئی دن تک بستر مرگ پر رہے۔ ام سلمہ نے اپنے شوہر کا بہت خیال رکھا، حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے، جان چکے تھے کہ وہ زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے ان سے اپنی موت کے بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ ان کے مرنے کے بعد وہ کسی سے شادی کر لیں۔ کچھ دنوں بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ابو سلمہ کو آنکھیں بند کی، اللہ سے دعا کی، ان کی مغفرت کی، اور ان کے لیے یہ بھی دعا کی کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرمائیں، اور ان کی باقی ماندہ اولاد کی کفالت فرمائیں، اور ان کی قبر کو کشادہ کریں اور اس میں روشنی عطا کریں۔ تو یہ ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے مانگی۔ اب ام سلمہ 4 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو گئی۔ پہلے تو ایک بیبی تھا، ٹھیک ہے، اب جو ہے اس کے بعد ان کے 4 ٹوٹل بچے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ ان کی عمر 30 کی دہائی کے آخر میں تھی، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عرب شادی کے معاملے میں حسب، نسب اور خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ ام سلمہ کو بہت سے رشتے ادھر ادھر سے آنے لگے، اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنے رشتہ ام سلمہ کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے سب کو رد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں لگا کہ کوئی بھی ابو سلمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ ان سے بے حد محبت کرتی تھی، اور ان کی وفات کے بعد وہ کسی اور کو نہیں چاہتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کی پیشکش کی، اور یہاں تک کہ انہوں نے ان کی بھی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے احترام سے جو نمائندہ آیا رسول اللہ کی طرف سے، ان کو پیغام بھیجا اور 3 مسائل کا ذکر کیا۔ سیدہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جس میں حسد ہے، اور آپ ایک ایسے مرد ہیں کہ آپ کے پاس پہلی بہت سی بیویاں ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ میرا حسد بڑھے گا اور آپ کو ناخوش کرے گا، جس سے اللہ ناراض ہوں گے۔ دوسری بات کہ میں ایک بوڑھی ہوتی ہوئی عورت ہوں، جوان نہیں ہوں، اور پھر میں ایسی عورت ہوں جس کے خاندان ہے، یعنی کہ 4 بچے میرے ساتھ ہیں۔ تو اس کا جواب کیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے حسد کا تعلق ہے تو میں دعا کروں گا، اور جہاں تک آپ کی عمر کا تعلق ہے تو میں بھی اسی مصیبت میں مبتلا ہوں اور جہاں تک آپ کے خاندان کا تعلق ہے وہ تو میرا خاندان ہے، آپ کے بچوں کو میں لک آفٹر کروں گا۔ چنانچہ ام سلمہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا، جو کہ ہجرت کے 4تھے سال میں ہوا۔ وہ اپنی خوبصورتی، علم اور حکمت کے حوالے سے بہت عظیم مقام رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اکثر مشورہ کیا کرتے۔ ایک بہت اہم واقعہ ہے حدیبیہ کا۔
حدیبیہ کے معاہدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ان جانوروں کی قربانی کریں جو کہ اب وہ اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں، اور اپنے بالوں کو اتروا لیں، یعنی کہ سر منڈوا لیں۔ لیکن وہ سب ہچکچاتے ہوئے دکھائی دیے، کیونکہ وہ تو عمرہ کرنے آئے تھے اور کفار مکہ نے تو ان کو عمرہ کرنے ہی نہیں دیا۔ تو آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے کوئی بھی ہل ہی نہیں رہا تھا، کوئی اٹھا ہی نہیں۔ تو جب ام سلمہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کسی سے اس موضوع پر بات نہ کریں، بلکہ خیمے سے باہر جائیں، آپ قربانی کریں، اپنا سر منڈوائیں۔ تو جب لوگ آپ کو دیکھیں گے، صحابہ کرام آپ کو دیکھیں گے، وہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے، پھر آپ کو اپنے عمل کا اثر نظر آئے گا۔ وہی ہوا جس کی انہوں نے توقع کی تھی۔ تمام صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ کتنا اچھا مشورہ دیا ام سلمہ نے۔ بہت ذہین خاتون تھیں، تعلیم یافتہ تھیں، غریبوں اور محتاجوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف تھیں۔ ایمان اور نیک اعمال سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد ام سلمہ جو کہ ام المؤمنین تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال 59 ہجری میں 80 کی دہائی کے آخر میں ہوا، اور آپ کی نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں، اور ہمیں دین میں ان کی بہترین مثال یعنی صبر، حکمت اور فضیلت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل ذی النورین کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور سب کو رسول اللہ کی اس پیاری سی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.